ڈونلڈ ٹرمپ ایک کارڈ کھیل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ریلیجن کارڈ. اس وقت وہ کارڈ یہ کھیل رہا ہے کہ یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، ہم تینوں جو ہیں، سب سے اس کا بیسک فیکٹ یہ ہے کہ ہم اسرائیل کو مانیں، کہ اسرائیل کا حق ہے اس زمین کے اوپر، جو ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں، جو کہ ان کو ملا تھا تو بکاؤ مال ہے. پاکستان از فار سیل. پاکستان کے نقشے کے اوپر بڑا بڑا لکھ دینا چاہیے فار سیل. جیو پولیٹیکل گیم ہی کھیل لیں اور کھیلنی ہے. اگست تک میں آپ کو بتاؤں بہت بڑے بڑے واقعات ہونے ہیں. یہ جولائی شروع ہو گیا، اگست تک ویٹ کر لو. انٹرنیشنلی وہ بھونچال آئیں گے، وہ چینجز آئیں گی، بھلے وہ ناگہانی آفتیں بھی آئیں گی، اور اس کے ساتھ ہمارے اوپر ایک ایسا یہ چینج آئے گا، بھلے وہ اس کو آپ ابراہیم اکارڈ کہہ لیں، جو کہہ لیں، یہ تمام چیزیں، یہ رسیاں ٹوٹ جائیں گی. عمران خان باہر آ جائیں گے اور بہتری کی طرف اس ملک کے لیے. اب یہ بار بار امریکہ یہ باتیں کرتا ہے کہ اس وقت وہ چاہ رہے ہیں کہ ایران کی رجیم چینج ہو. رجیم چینج ہوگی، ایران بیٹھ جائے گا جیسے انہوں نے صدام کے ساتھ کیا تھا. صدام حسین کو آئے پھانسی لگائی، جو بہانے بنائے اس پہ، ہیومن رائٹس کے یہ ہو رہے ہیں، فلانے ہو رہے ہیں، سب جھوٹ، سارا تمام جھوٹ. ایک چال چلنے والا ہوتا ہے، ایک فرنٹ مین. ٹھیک ہے، بھٹو صاحب فرنٹ پہ تھے. بھٹو صاحب نے پوری اسلامی کنٹریز کو اتحاد کرنے کی کوشش کی. پہلی اسلامی کانفرنس انہوں نے بلائی، تبھی ان کو پھانسی کا حکم ہو گیا. پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے اکارڈنگ ٹو اے لاٹ آف پیپل. میں تو اس وقت امریکہ میں تھی جب یہ ہوا واقعہ، میں یہاں پاکستان میں تھی ہی نہیں، لیکن جو مجھے وہاں لوگوں نے کہا اور جو پیچھے ہم نے باتیں سنی اور جو میری اپنی ریڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ 1400 سال پہلے ایک ظلم ہوا تھا کربلا کے میدان میں. اس کے جلوس اور جلسے ہم آج تک ماتم کرتے ہیں رسمی طور پہ. اور جو ابھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو ہمارے پی ٹی آئی کے مرد، عورتیں، لڑکیاں، بڑی عمر کی عورتیں، ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی عمر رسیدہ ینگ لڑکیاں، ان کو جو وہاں کھینچا گیا، ان کے بے حیائی ہوئی، پردے کھینچے، ان کے دوپٹے اتارے، ان کو قیدوں میں رکھا، اس کا ماتم کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہم باہر نکل کے اس کا ماتم، اس کا جلوس نکلنے لگے تو ان کی ماں بہن مر جاتی ہے. کیوں؟ یہ کون سا اسلام پریکٹس ہو رہا ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ کون سی کنٹری ہے جس میں آپ اس چیز کی اجازت دے رہے ہیں اور اس کی نہیں دے رہے؟ یہاں اپنے کو اتنا انوالو کر کے اپنے ملک کو ہم ہاتھوں ہاتھ بیچ رہے ہیں. مرنے کی قریب ترین اس کی شکل نظر آ رہی تھی، موت کے سائے اس کے ارد چھائے ہوئے تھے. اچھا لوگ کہیں گے کہ انہوں نے نواز شریف کا کہا تھا وفات پا جائیں گے، وہ نہیں پائی. کبھی آپ عزت علی کے لیے کہہ رہے ہیں، دیکھیں یہ پولیٹیکل موت ہوتی ہے. کے تعلقات بہت وہاں کی رائل فیملی سے اور بڑی بڑی فیملی سے اور پولیٹیکل فیملی سے ان کے تعلقات تھے. بھٹو صاحب جب بھی ایران جاتے تھے ان کو بہت بہت شاہانہ وہاں ریسیپشن ملتی تھی اور ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے. اب بات یہ ہے کہ اس وقت ایران جو ہے انٹرنیشنلی پوری دنیا میں جو ایک بلاک ہے جو اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کے خلاف کھڑا ہے. وہ بھی شیعہ ہو تو شیعہ مل جائیں اور یہ ایک جگہ جنگ نہ کرے، یا سنی اتنا اسٹرانگ ہو جو ان کو مار دے. اب یہ امریکہ کی یہ بہت بڑی ایک غلط چال تھی، تباہ کر دیا عراق کو، کوئی فائدہ نہیں ہوا. سیریا کو، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل چینل. ناظرین، حالات حاضرہ کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے مس لالہ رخ کے پاس، جو کہ پاکستان کی بہت بڑی مانی جانی شخصیت ہیں اور بہت سارے لوگوں کی انہوں نے پیشن گوئیاں کی، مستقری بھی ہوئی ہیں، وہ تقریباً سچ ثابت ہوئی ہیں، خاص طور پہ صنم جوید خان صاحبہ کے حوالے سے، ان کی رہائی کے حوالے سے. تو آج بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر بلاول بھٹو عرف زرداری صاحب کا کیا مستقبل ہے، اور زرداری صاحب کا بذات خود کیا وہ 5 سال اپنی صدارت کو مکمل جاری رکھ سکیں گے یا نہیں؟ وعلیکم السلام. ایاک نعبد و ایاک نستعین. غلط دیکھیں، اول تو پاکستان کے لوگ مجھے ملا کر ہم لوگوں نے لٹرلی مین سٹریم میڈیا کی خبروں کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اس پہ صرف جو ہے نا ایک پروپیگنڈا چل رہا ہوتا ہے. رائٹ، ہم لوگ زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں یوٹیوب کی خبروں پر. یوٹیوب کے جو باہر سے، خاص طور سے جو ہمارے صحافی جن بیچاروں پہ تشدد کر کے پاکستان سے نکالا گیا ہے، ہم ان کو زیادہ سننا پسند کرتے ہیں کہ باہر کے ممالک میں بیٹھ کے وہ تھوڑا سا سچ بول سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جو خبریں پاکستان میں چل رہی ہوتی ہیں ان کے پیچھے اتنے بڑے بڑے سکینڈلز اور اندر کی گیمیں چل رہی ہوتی ہیں. ایسا لگ رہا ہے جیسے چیس کھیل رہے ہیں پاکستان میں لوگ، یہ میرا یہ تیرا. پہلے تو ایک لفظ استعمال ہوتا تھا پالیٹکس میں، لوٹا.
لوٹا ہوتا تھا جی یہاں سے اس پارٹی کو چھوڑا اس پارٹی کو جوائن کیا. اب تو ہم انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر اپنے کو اتنا انوالو کر کے اپنے ملک کو ہم ہاتھوں ہاتھ بیچ رہے ہیں. ابھی جو آصف زرداری کے میں نے لاسٹ ویڈیو دیکھا وہ لٹرلی مرنے کی قریب ترین اس کی شکل نظر آ رہی تھی, موت کے سائے اس کے ارد چھائے ہوئے تھے. اچھا اب لوگ کہیں گے کہ انہوں نے نواز شریف کا کہا تھا وفات پا جائیں گے, وہ نہیں پائی. ابھی آصف زرداری کے لیے کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ پولیٹیکل موت ہوتی ہے, بس ختم ہو گیا ٹائم ہر ایک کا. اور ان کو جو آفر آئی ہے انٹرنیشنل ذرائع سے مجھے پتہ لگا ہے کہ ان کو یہ استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کی ساس ایکچولی نصرت بھٹو جن کو تو ہم جانتے ہیں, تب بھٹو صاحب کی جو وائف تھی وہ ایران سے تھی. ماشاءاللہ بہت ایلیگنٹ خاتون تھی, فارسی بھی بول لیتی تھی. اور انہوں نے ان کے تعلقات بہت وہاں کی رائل فیملی سے اور بڑی بڑی فیملی سے پولیٹیکل فیملی سے ان کے تعلقات تھے. بھٹو صاحب جب بھی ایران جاتے تھے ان کو بہت بہت شاہانہ وہاں ریسیپشن ملتی تھی اور ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے. اب بات یہ ہے کہ اس وقت ایران جو ہے انٹرنیشنلی پوری دنیا میں جو ایک بلاک ہے جو اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے اس کے خلاف کھڑا ہے. اس میں دکھ کی بات یہ ہے کہ تمام مسلم ممالک کو اس وقت بلیک میل کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آپ اسرائیل کو ایز اے کنٹری مان لیں, ایکسیپٹ کر لیں, اور اچھا سارا تیل ان کے پاس ہے اور یہ ہم پہ ہلکا ہاتھ رکھیں گے. پاکستان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور پاکستان کو یوز کیا جا رہا ہے. کبھی اس کو اڑاؤ, کبھی ادھر چھکا مارو, کبھی ادھر کھیلو, کبھی اس پہ وہ کرو, فائر کریکر کرو, اور مس یوز کیا جا رہا ہے ہمارے سپر پاور ہونے کو, ہمارے ایٹامک پاور ہونے کو. کیونکہ دیکھیں ایٹم بام اس ایریا میں اندر ایشیا کے اندر ویسے تو چھپا ہوا ہمیں نہیں پتا کس کس کنٹریز میں ہے, اوپنلی انڈیا اور پاکستان نے ڈکلیئر کیا ہوا کہ ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بار بار امریکہ یہ باتیں کرتا ہے کہ اس وقت وہ چاہ رہے ہیں کہ ایران کی رجیم چینج ہوگی, ایران بیٹھ جائے گا جیسے انہوں نے صدام کے ساتھ کیا تھا. صدام حسین کو آئے پھانسی لگائی, جو بہانے بنائے اس پہ ہیومن رائٹس کے یہ ہو رہے ہیں, فلانے ہو رہے ہیں, سب جھوٹ, سارا تمام جھوٹ. یقین مانے میرے ہسبینڈ عراق سے تھا, اتنا ویل سیٹلڈ اسٹیبلشڈ کنٹری, اس کے کرنسی کا ریٹ اچھا, وہاں امپورٹ ایکسپورٹ ہر چیز کی, تیل کے ذخائر. انہوں نے اس کو صرف اس لیے تباہ کیا کہ یہ ایران کے خلاف ایک ایسی کنٹری کا سربراہ لانا چاہتے تھے جو اس کی ٹکر میں کھڑا ہو, وہ بھی شیعہ ہو تو شیعہ مل جائیں اور یہ ایک جگہ جنگ نہ کرے, یا سنی اتنا اسٹرانگ ہو جو ان کو مار دے. اب یہ امریکہ کی یہ بہت بڑی ایک غلط چال تھی, تباہ کر دیا عراق کو, کوئی فائدہ نہیں ہوا. سیریا کو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ جتنا بھی اسلامی ممالک کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں نا, ان کو پتہ نہیں ہے جو حکم اللہ نے دے دیا ہے اور جو حدیثیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کونین دو جہاں نے کہہ دیا ہے وہ تو ہو کے رہے گا. مسلم امہ آخری وقت میں ایک یکجہتی کرے گی, ایک ساتھ ملے گی, اور یہ ہوگا. یہ جتنی بھی تباہی پھیلانا. اچھا, زرداری صاحب کا فیوچر کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ زرداری صاحب کا فیوچر ویسے ہی ختم ہے. اور اگر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو از ایکولنٹ ٹو دا جتنی بے نظیر بھٹو صاحب پہلے تو, اور میں ان کی بہت بہت بڑی فین, بہت مداح. انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھٹو جیسا پالیٹیشین پاکستان میں کبھی زندگی میں نہیں آ سکتا. اس کے بعد بے نظیر, اس کو میں اتنا زیادہ نہیں, کیونکہ اس کو میں نے نہ اتنا دیکھا نہ اس کے پاس اتنا کوئی گورنمنٹ آئی, بٹ وہ اتنی اسٹرانگ پولیٹیکلی نہیں تھی. آصف زرداری بہت بڑا پالیٹیشین ہے دنیا کا, اس کو پیچھے سے کھیلنا آتا, اس کو چالیں چلنی آتی. ٹھیک ہے, اس لیے رجیم چینج ایران کے لیے ان کا نام آ رہا ہے. ایک چال چلنے والا ہوتا ہے, ایک فرنٹ مین. ٹھیک ہے, بھٹو صاحب فرنٹ پہ تھے. بھٹو صاحب نے پوری اسلامی کنٹریز کو اتحاد کرنے کی کوشش کی. پہلی اسلامی کانفرنس انہوں نے بلائی, تبھی ان کو پھانسی کا حکم ہو گیا. ٹھیک ہے, بے نظیر بھٹو نے آ کے آئی تھنک کچھ ایسی ہی کوشش کی کہ پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے, اکارڈنگ ٹو اے لاٹ آف پیپل. میں تو اس وقت امریکہ میں تھی جب یہ ہوا واقعہ, میں یہاں پاکستان میں تھی ہی نہیں, لیکن جو مجھے وہاں لوگوں نے کہا اور جو پیچھے ہم نے باتیں سنی اور جو میری اپنی ریڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں نہ تو اپنے باپ کا بدلہ لینے آئی تھی. ٹھیک ہے,
اگر میرے باپ کو کسی نے ایک ملک نے تباہ کیا ہے، قتل کیا ہے، پھانسی چڑھائی ہے، میں اس کی کبھی بھی خواہش مند نہیں ہو سکتی کہ میں اس کی بہتری چاہوں، بٹ ہو سکتا ہے وہ ان کو سزا دیتی جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ پھر اب جو آخری پیس رہ گیا نا جو مارکیٹ میں آیا ہوا بلاول بھٹو، وہ چنے بھی نہیں بیچ سکتا۔ اگر آپ اس کو چنے کی ریڈی لگا دیں گے نا، وہ اس میں بھی نقصان ہے۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جب سے وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں 15 سے 10 سال ہو گئے ہیں، وہ اردو نہیں سیکھ سکے تو وہ سیاست کیا کریں گے؟ ہم مجھے بتائیں، میں آئلس کی ٹیچر ہوں، میں نے لوگوں کو آئلس پڑھا کے باہر بھیجتی ہوں، میں نے اسٹیپ کالج میں 4 سال یہ جاب کیا ہے، میں لوگوں کو انگلش پڑھا، لوگوں کو لنگوسٹک سکھاتی ہوں، کال سینٹر کی ٹریننگز دیتی ہوں، میں آپ کو 6 مہینے میں فر انگلش بولنا سکھا سکتی ہوں۔ ہاں، آپ کے پاس بیسکلی انگلش ہو۔ کیا یہ پاکستان میں نہیں پیدا ہوا؟ کیا یہ بڑا یہاں نہیں ہوا؟ کیا اس کی مادری زبان اردو نہیں ہے؟ ملتان میں پیدا ہوئے ہیں۔ کیا یہ پاکستان میں ہی ہے نا ملتان؟ ہاں جی، ہاں جی۔ یوکے میں تو نہیں ہے نا؟ تو یہ پیدا ہوا، یہی بڑا ہوا، یہیں سے گیا، اور وہ جو 5 یا 10 سال اس نے باہر گزارے، وہ اتنا اس کو رنگ گئے کہ ابھی تک ہم بولتی ہے تو ایسا ہوتا ہے، اس کو اپنا زبان نہیں سیکھنی کا۔ اچھا، آخری سوال میرا یہ ہے کہ عمران خان کا مستقبل کہاں دیکھتے ہیں؟ ابراہیم اکارڈنگ ٹو ڈونلڈ ٹرمپ۔ دیکھیں، ہم سب مانتے ہیں، ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، سب سے بڑا درود ہمارا جو مانا جاتا ہے، اور اس میں ہم آل ابراہیم کہتے ہیں، یعنی ہم سارے ابراہیم کی آل میں سے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جاتا ہے، صلی اللہ ملتا ہے علیہ شجرہ ان تک، اور مولانا طارق جمیل بہت اچھا ایکسپلین کرتا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ ایک کارڈ کھیل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ریلیجن کارڈ۔ اس وقت وہ کارڈ یہ کھیل رہا ہے کہ یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، ہم تینوں جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے ہیں، اور ہم تینوں مذہب ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کو مانتے ہیں۔ سب سے اس کا بیسک فیکٹ یہ ہے کہ ہم اسرائیل کو مانیں، کہ اسرائیل کا حق ہے اس زمین کے اوپر، جو ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں، جو کہ ان کو ملا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلے تھے فرعون سے اور گئے تھے تو انہوں نے یہاں پناہ لی تھی، اور اللہ نے یہ زمین ان کو دی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے حق پورا نہیں کیا، اپنی قسمیں توڑی، اور ان کو وہاں سے نکالا گیا، 12 قبیلے پھر نکالے گئے۔ تو اب اگر ٹرمپ چاہ رہا ہے نعوذ باللہ کہ یہ ایک کوئی نبی پیغمبر بن جائے، اور اس کے بعد یہ سب کو یہ یکجا کر لے، اور اس کے بعد یہ کہے پاکستان کو جو یہ لالی پاپ دے رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو نکال دیں گے، کیونکہ لوگوں کا پریشر بہت ہے، انٹرنیشنل ہمارے ایکسپیٹس کا، لوکل بھی لوگوں کا، کہ جی یہ ناجائز حراست میں رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے سارے کیسز ڈراپ ہو گیا، دونوں اب کس بات پہ اس کو رکھا ہوا ہے۔ تو بالکل ہی یہ حد سے بیجا ہے، یہ جبری ہے، اس کے اگینسٹ ہم کو پروٹیسٹ۔ مجھے اس دن ہنسی آ رہی تھی، غلط پتہ نہیں یہ بات یہاں مجھے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ 1400 سال پہلے ایک ظلم ہوا تھا کربلا کے میدان میں، اس کے جلوس اور جلسے ہم آج تک ماتم کرتے ہیں، رسمی طور پر۔ رسمی طور پہ۔ اور جو ابھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو ہمارے پی ٹی آئی کے مرد، عورتیں، لڑکیاں، بڑی عمر کی عورتیں، ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی عمر رسیدہ ینگ لڑکیاں، ان کو جو وہاں کھینچا گیا، ان کے بے حیائی ہوئی، پردے کھینچے، ان کے دوپٹے اتارے، ان کو قیدوں میں رکھا، اس کا ماتم کرنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں۔ ہم باہر نکل کے اس کا ماتم، اس کا جلوس نکلنے لگے تو ان کی ماں بہن مر جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ کون سا اسلام پریکٹس ہو رہا ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ کون سی کنٹری ہے جس میں آپ اس چیز کی اجازت دے رہے ہیں اور اس کی نہیں دے رہے؟ یہاں دیکھیں نا، رول آف لا نہیں ہے، یہ جنگل بن، بلکہ جنگل میں بھی میں کہوں گی جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، ہمارے کوئی حقوق نہیں ہے۔ میرا اس مہینے 30,000 روپے بجلی کا بل آیا، میں کس کو روؤں؟ بجلی کے بل میں 7,000 کے ٹیکسز لگائے ہیں، کس چیز کے؟ کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ہم کو گلا کر سکیں، کمپلین کر سکیں، کچھ کہہ سکیں۔ انٹرنیشنل لاء میں ہم کیا کھیلیں گے؟ ہم تو بکاؤ مال ہیں۔ پاکستان از فار سیل، پاکستان کے نقشے کے اوپر بڑا بڑا لکھ دینا چاہیے فار سیل۔ آرمی ہمیں یہاں بیچ رہی ہے، پولیٹیشنز ہمیں یہاں بیچ رہے ہیں، وہ جو ہمارے وہ ہیں کیا کہتے ہیں ان کو، بیوروکریسی ہمیں کہیں اور بیچ رہی ہے۔ ایم آئی رائٹ؟ کیا آپ بھی اسی طرح کے اس کو فیس کر رہے ہیں؟ ایوری ڈے پرابلمس کو ہم لوگ ایشوز کو فیس کریں۔ ہماری عدلیہ بک چکی ہے، پولیس بک چکی ہے، ادارے بک چکے ہیں۔ سوئی گیس کے دفتر کے آگے سے گزر رہی تھی، ڈرائیو ان والے نے جو کہانی سنائی، ہنس کے میرا پیٹ میں درد ہو گیا۔ اتنا بڑا دفتر، 500 گاڑیاں کھڑی ہیں، کیا کام نہیں کرتا؟ کچھ بھی نہیں۔ سو کیا ہونا چاہیے اس ملک میں؟ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ کوئی جیو پولیٹیکل گیم ہی کھیل لیں، اور کھیلنی ہے۔ اگست تک میں آپ کو بتاؤں بہت بڑے بڑے واقعات ہونے ہیں،
یہ جولائی شروع ہو گیا، اگست تک ویٹ کر لو، انٹرنیشنلی وہ بھونچال آئیں گے، وہ چینجز آئیں گی، بھلے وہ ناگہانی آفتیں بھی آئیں گی، اور اس کے ساتھ ہمارے اوپر ایک ایسا یہ چینج آئے گا، بھلے وہ اس کو آپ ابراہیم اکارڈ کہہ لیں جو کہہ لیں، یہ تمام چیزیں، یہ رسیاں ٹوٹ جائیں گی، عمران خان باہر آ جائیں گے، اور بہتری کی طرف اس ملک کے لیے ہم سب دعا گو ہیں کہ ہمارے راستے کھل جائیں، سب سے زیادہ یہی چاہیے۔ بہت شکریہ۔